بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں شک۔ جب بھی آپ کو دوران نماز کوئی شک ہو تو یہ 3 ممکنہ قسموں میں سے ایک شک ہوگا۔ نمبر 1، ایک ایسا شک جس کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا، آپ کو اپنی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ نمبر 2، نظر انداز کرنے کا شک۔ نمبر 3، ایک ایسا شک جو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور اس کا حل بھی موجود ہے۔ شکیات نماز کے احکام جاننے سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ رکعت کیا ہے۔ ایک رکعت یعنی ایک رکوع اور 2 سجدوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ چنانچہ فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 رکعتیں ہیں۔ جہاں تک شک کا تعلق ہے جس کا تدارک نہیں کیا جا سکتا وہ درج ذیل ہیں۔ واجب 2 رکعتی یا 3 رکعتی نماز میں رکعات کی تعداد کے بارے میں شک، مثلا فجر کی نماز، مغرب کی نماز یا مسافر کی نماز۔ 4 رکعتی نماز میں رکعتوں کی تعداد کے بارے میں شک ہے، لیکن دوسری رکعت مکمل کرنے سے پہلے، یعنی آپ نے دوسری رکعت میں دوسرا سجدہ ختم نہیں کیا اور آپ کو شک ہے کہ آیا اس کی 2 رکعتیں ہیں یا زیادہ۔ مثلا میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، 4 رکعتی نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے اپنی دوسری رکعت میں دوسرا سجدہ مکمل نہیں کیا ہے اور اب مجھے شک ہے کہ یہ میری دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت وغیرہ وغیرہ، اس سے میری نماز باطل ہو جائے گی۔ اس بارے میں شک ہے کہ آپ نے 4 رکعتی نماز میں پہلی رکعت پڑھی ہے یا زیادہ۔ ایک ایسا شک کہ جہاں نمازی کو اندازہ ہی نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ 4 رکعتی والی نماز میں شک کہ یہ میری دوسری رکعت ہے یا 5ویں یا اس سے زیادہ، یا یہ شک کہ یہ میری تیسری رکعت ہے یا 6ٹھی یا اس سے زیادہ۔ جب آپ کو ان میں سے کوئی شک ہو تو بہتر ہے کہ شک پیدا ہوتے ہی اپنی نماز نہ توڑیں۔ آپ نماز توڑنے سے پہلے رک کر سوچ لیں۔ اگر شک دور ہو جائے تو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ جن شکوک کو نظر انداز کرنا ضروری ہے وہ درج ذیل ہیں۔ مستحب نمازوں یا نماز احتیاط میں شک، وہ شک جو نماز کے سلام کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ ایک عمل انجام دینے کے بعد شک، مثال کے طور پر جب آپ رکوع میں ہوں اور آپ کو شک ہو کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں، یا آپ کو سجدے میں شک ہو کہ آپ نے رکوع کیا ہے یا نہیں۔ نماز کا وقت گزر جانے کے بعد ایک شک، مثلا مغرب کا وقت، اور آپ کو شک ہے کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھی ہے یا نہیں۔ ایسے نمازی کا شک جو حد سے زیادہ شک کرتا ہے، یعنی وہ معمول سے زیادہ شک کرتا ہے۔ جماعت کی نماز میں شک کہ آپ امام ہیں یا مقتدی، اس بارے میں مزید تفصیلات کے لیے احکام اسلامی کی کتابوں کی طرف رجوع کریں۔